صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ جب تم میری بندگی بجا لاؤ، نماز کے پابند ہو جاؤ، روزہ حج زکوٰۃ صوم و صلاۃ کے پابند ہو جاؤ، یا اللہ پابند ہو گئے تو راضی ہو گئے؟ فرمایا نانا ایک اور کام بھی ہے، جو کرو گے تو میں راضی ہوں، نہیں کرو گے تو نہیں راضی۔ یا اللہ وہ کون سا؟ فرمایا میرا قرآن پڑھ کے دیکھو، ولا اکبر ولا اصغر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ، کوئی بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا کوئی خشکی والی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی تری والی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ تبیان لکل شیء، ہر شے کا بیان، ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر ہے۔ فرمایا جب تم میری بندگی بجا لاؤ تو ایک اور کام ہے، وہ کرو گے تو میں راضی ہوں، نہیں کرو گے تو ناراض ہوں۔ وہ کون سا؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ان کی رضا میں میری رضا ہے، اگر یہ راضی ہو جائے فرش پہ تو میں راضی ہو جاتا ہوں فرش پہ، اگر یہ ناراض ہو جائے فرش پہ تو میں ناراض ہو جاتا ہوں فرش پہ۔ فرمایا ان کی رضا میں میری رضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنت اللہ نے آپ کے لیے عرش پہ بنائی ہے، ایک جنت اللہ نے زمین پہ اتار دی ہے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ عرض کرتے ہیں حضور وہ جنت جو زمین پہ اتاری وہ کون سی ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جنت کوئی اور نہیں ہے، وہ جنت تیرے ماں باپ ہے۔ ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہی ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ پوچھا کہ کیسے؟ میرے کریم نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم خدمت کر کے، اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے ان کو راضی کر لو گے تو یہی والدین تمہارے لیے جنت بن جائیں گے، اگر ناراض کر بیٹھو گے تو یہی والدین تمہارے لیے دوزخ بن جائیں گے۔ والدین کی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ میرے کریم نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان کو ناراض کر دیا گویا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، جس نے ان کو راضی کیا گویا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ یہی وجہ کہ فرمایا الجنت تحت قدم الامہات، فرمایا جنت اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی، اور باپ کا مقام بھی کم نہیں ہے۔ فرمایا وہ جنت جو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس جنت کا دروازہ تیرا باب من اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانی سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ تیرے باپ کا دروازہ ہے۔ اگر جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہو تو سب سے پہلے دروازے سے بنانا پڑے گا، دروازے کو ماننا پڑے گا۔ اور باپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر گلے پہ چھری چلانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میرے بابا جان میری کچھ وصیتیں ہیں وہ یاد رکھ لیں، ایک تو یہ کہ مجھے الٹا لٹانا تاکہ میری نظر کہیں آپ کی نظر میں نہ مل جائے، میں آپ کا پھر بھی بیٹا ہوں، آپ کو رحم نہ آ جائے، آپ اللہ کی آزمائش میں یہ نہ ہو کہ ناکام ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں اچھے طریقے سے باندھ لینا۔ بیٹا کیوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ابا جان اس لیے کہ جب آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں گے تو میں تڑپوں گا اور میرے خون کے قطرے آپ کے پاک کپڑوں پہ پڑ جائیں، یہ نہ ہو کہ بروز قیامت اللہ مجھے فرمائے کہ اسماعیل ذبح تو میری رضا کے لیے ہو گیا لیکن میرے خلیل کے کپڑوں کا خیال کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے والدین کی اطاعت جتنی کر سکتے ہو کرو، ان کو راضی کر لو گے سمجھو کائنات میں کامیاب ترین شخص وہ ہے جس نے والدین کو راضی کیا اور مرتے دم تک والدین اس پہ راضی کیا۔